अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे, हम देख रहे हैं खासकर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से डिजिटल लाइसेंसिंग सिस्टम का आगाज़ हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह कर दिया है। सर्जिकल गुड्स में ऑलरेडी पाकिस्तान की एक हम कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है, खासकर सियालकोट, गुजरांवाला एंड देयर अबाउट जो एक एरियाज़ हैं वहाँ पर ऑलरेडी सर्जिकल गुड्स पर काम हो रहा है और यहाँ पर तिब्बी आलात के लिए डिजिटल लाइसेंसिंग सिस्टम जो है वो इसका आगाज़ कर दिया गया है। ये बहुत ही एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है फॉर द पीपल। अगर हम बात करें वो बिज़नेस कम्युनिटी जो ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी कीन थी काम करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए और ख़ासकर न्यू बिजनेसेस स्टार्ट करने के लिए, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है। आज इसके हवाले से बात करेंगे हम। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का पहला एग्री सुकूक जारी कर दिया गया है। सुकूक बॉन्ड्स के हवाले से भी पहले काफ़ी इस पे काम हुआ है, तो पाकिस्तान का पहला ये एग्री सुकूक है। इसके ऊपर आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इससे कितना फ़ायदा होगा और इससे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके हम कह सकते हैं फिंगर टिप्स पे आ सकती हैं, तो आज ये भी हम डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक के हवाले से बात करें, ख़ासकर जो एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें तवानाई की बचत के लिए कुछ रहनुमा तजवीज़ जो है वो जारी की गई हैं। क्या क्या चीज़ें होंगी, खासकर वर्ल्ड बैंक जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के हवाले से, पाकिस्तान में फाइनेंशियल असिस्टेंस के हवाले से पहले भी चीज़ें देख रहे हैं, तो अब इसके ऊपर जो एक हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर पावर का ज़्यादा यूजेज है उसके हवाले से कुछ उन्होंने तजवीज़ जारी की हैं। आज ये भी डिस्कस करेंगे। टेक्सटाइल के हवाले से बात करेंगे। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं टेक्सटाइल की गुड्स की एक्सपोर्ट में एक ज़बरदस्त इजाफा 2025 में देखा गया, 17.89 बिलियन डॉलर्स का। और ये इजाफा आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान में टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर वन ऑफ दी की सेक्टर या फिर एक बैकबोन सेक्टर देखा जाए तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखा जाता है। और टेक्सटाइल सेक्टर की ऑलरेडी पाकिस्तान के पास जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे रीजन के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक क्वालिटी वर्क है और ख़ासकर यूरोपियन मार्केट्स में पाकिस्तान की टेक्सटाइल गुड्स की डिमांड। और अगर हैमटेक्स की बात करें हम तो इसमें भी पाकिस्तान की जो कंपनीज़ हैं वो एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हुई दिखाई देती हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स की, तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल का जो नाम है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और क्वालिटी वर्क जो है वो बहुत मशहूर है। ख़ासकर हम डेनिम्स की बात करें तो पाकिस्तान की डेनिम पूरी दुनिया में ज़बरदस्त और सबसे अच्छी मानी जाती हैं। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जो एक्सपोर्ट के नंबर ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए हैं वो नेक्स्ट ईयर क्या टारगेट हो सकते हैं। और साथ साथ हमारे पास सोलर पैनल्स के हवाले से भी एक न्यूज़ है आपके लिए, वो ये कि इम्पोर्ट के ऊपर जो कस्टम वैल्यू है वो मुकर्रर कर दी गई है सोलर पैनल्स के ऊपर, तो क्या क्या चीज़ें होंगी। और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस कम हुए हैं तो इस वजह से ये पाकिस्तान की जो एक मार्केट है इसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। तो क्या क्या इम्पैक्ट्स होंगे आज इसके बारे में बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट इन द स्टूडियो, खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट देखते चलते हैं। हमारे पास इकोनॉमी के हवाले से रिपोर्ट है, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। टेक्सटाइल की बरामदात मुल्की मईशत के लिए ज़र मुबादला का सबसे बड़ा जरिया है। ये रोजगार फराहम करने के लिए सनती तरक्की को फरोग देती हैं और मजमूई कौमी पैदावार में अहम किरदार अदा करती हैं। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2025 में मुल्क की टेक्सटाइल और मलबूसात की बरामद में 7.39% इजाफा हुआ है, जिसके बाद बरामदात का हजम 16 अरब 66 करोड़ डॉलर से बढ़कर 17 अरब 89 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया है। माली साल 2025 में पाकिस्तान की मजमूई बरामदात 4.45% इजाफे के बाद 32 अरब 4 करोड़ डॉलर तक पहुंच गईं, जो गुज़श्ता साल 30 अरब 67 करोड़ डॉलर थी। टेक्सटाइल बरामदात में सबसे ज्यादा इजाफा रेडीमेड गारमेंट्स में देखा गया, जिनकी मालियत में 15.85% और मिकदार में 5.80% इजाफा हुआ। नेटवेयर की बरामदात में भी 13.68% मालियत और 6.47% मिकदार का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि बेडवेयर की बरामदात की मालियत में 11.07% और मिकदार में 8.37% इजाफा हुआ है। तोलियों की बरामदात में भी मामूली 2.61% मालियत और 1.62% मिकदार का इजाफा देखा गया। इसी तरह टेंट, कैनवस और तरपाल की बरामदात में
6.21% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टेक्सटाइल दरामदात की आदाद शुमार के मुताबिक मसनूई फाइबर और मसनूई सिल्क यार्न के दरामदात में बिलतरतीब 5.19% और 12.03% इजाफा हुआ। दीगर टेक्सटाइल अशिया की दरामदात में 67.99% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पुराने इस्तेमाल शुदा कपड़ों की दरामदात में भी 17.79% इजाफा हुआ, जबकि टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात में 61.51% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जी, टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी, एक डिटेल नंबर्स आपके सामने आए हैं और हमारे पास जो इंपोर्ट्स के हवाले से, रॉ मटेरियल और एक्सपोर्ट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो वाजे हैं। मैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब से पूछती चलूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले खुशामदीद शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये बताइए कि ओवरऑल टेक्सटाइल की इंपोर्ट एंड देन एक्सपोर्ट, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल कुछ ऐसा है जो कि हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसके हवाले से अभी जो हम कंडीशन देख रहे हैं उसमें इजाफा देखा गया। ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़े, हमारे पास एक रिजर्व्स में भी इजाफा है। इस बार जो एक ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिनेरियो बहुत ठीक ठाक है, लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली टेक्सटाइल की बात करें तो ये रॉ मटेरियल हमें क्यों इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारे पास क्यों ये मैन्युफैक्चर नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये ज़रा तमाम सारे इफ्स एंड बट्स आप जो मैंने रेस किए हैं उसके आंसर्स दीजिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर आप गौर फरमाएं तो 5 साल पहले जब कोविड आया था तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसका बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया था कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके। इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में इजाफा किया और वो तैयार थे कि एक्सपोर्ट हो, लेकिन उसके बाद से जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल थी वो उस तरह से उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए थे। लेकिन अब 5 साल बाद आप देख रहे हैं कि उनके लिए वो गुंजाइश खुली है कि वो उस तरह से एक्सपोर्ट करें, और मैं अब खुशी महसूस करता हूं कि वही जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उसका अब मौका आया। काश ज़रा पहले आ जाता, लेकिन दुनियावी हालात ऐसे नहीं थे मुनासिब उनके लिए। अब जो आपने इंग्रेडिएंट्स की बात की है, जो हमारी कॉटन है वो कैपेसिटी और प्रेफरेंसेस के लिहाज से टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको उस हद तक नहीं लेती जिस हद तक ले सकती है। इम्पोर्टेड कॉटन इसमें इस्तेमाल होता है। मैं तो चाहूँगा कि हमारी कैपेसिटी एग्रीकल्चर की और यील्ड्स उस तरह से हों कि हम कॉटन टेक्सटाइल के लिए भी इस्तेमाल करें और एक्सपोर्ट के लिए भी। उसमें फिर एग्रीकल्चरल पॉलिसी ज़्यादा आती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इतना उस पर इन्हिसार नहीं है। लेकिन फ़िलहाल जो है, अगर आप देख रहे हैं कि ज़र मुबादला आ रहा है, साथ में आपकी रिमिटेंसेस आ रही हैं और आपका एक करंट अकाउंट सरप्लस आ रहा है, तो हमें उस पर भी मुतमईन होना चाहिए कि हालात पिछले 5 साल के मुकाबले में बहुत बेहतर है। Exactly. अच्छा, आपने सही फरमाया कि हमें मुतमईन होना चाहिए। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, हम पहले ही मुतमईन हैं और हम हमेशा से इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ, जो इकोनॉमिक हालात हैं वो बेहतर से बेहतरीन होंगे। चैलेंजेस ऑफ कोर्स नेचुरली भी आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम टेक्सटाइल से हटके और ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो हमारे पास नंबर्स इंक्रीज़ ही हुए हैं, डिक्रीज़ नहीं हुए। ये भी एक गुड साइन है। सोलर पैनल्स के हवाले से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहे हैं, इसकी कस्टम वैल्यू जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, इंटरनेशनल मार्केट्स में इसके प्राइस कम हुए हैं। इसके हवाले से क्या कहेंगे? ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस है हमारा। बिल्कुल, इससे बेहतर तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती कि हम शमसी तवानाई पे और आबी तवानाई पे ज़्यादा इन्हिसार करें। ये पायदार ज़्यादा है, और जो हमारे IPPs और सस्टेनेबिलिटी और वो सारे जो सवालात हैं वो इससे ठीक होते हैं। अब चूँकि ये इनकलाब इतना ज़बरदस्त आया था शमसी तवानाई का, तो फिर अब थोड़े से लोग फ़िक्रमंद हो गए थे कि क्या बाकी ग्रिड कैसे चलेगी, बाकी हमारी IPPs और ये सब कुछ कैसे चलेगा। उस सिलसिले में जो इन्होंने पॉलिसी जो आयद की थी वो अब आपको उसके समरात नज़र आ रहे हैं। पहले इस पर थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ था कि कितना इसको करें और क्यों करें। हमें तो चाहिए कि हर छत पे लगा हो, लेकिन 4 छत पे लग गया गालबन। तो अब हम देख रहे हैं कि उस हिसाब से किस तरह एक मयाना रवि इख्तियार की जाए। इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़्यादा नेसेसरी है, इंडस्ट्रीज़ की यूजेज ज़्यादा है। कहाँ वर्ल्ड बैंक की हम रिपोर्ट देखते हैं तो वहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ के लिए पावर सेक्टर को ज़रा बूस्ट करना, उसके ऊपर कोई तजवीज़ दे रही हैं। बिल्कुल। तो हमारे लिए वो जो एक पावर सेक्टर की एक हम कह सकते हैं कि इश्यूज़ हैं वो सॉर्ट आउट होते हुए कितना ज़्यादा गवर्नमेंट करे। गवर्नमेंट उसके प्राइसेस भी कम कर रहे हैं, 9 सेंट्स के ऊपर लाने की कोशिश की जा रही है। ओवरऑल बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये एक बहरहाल इशू है। जी बिल्कुल। कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? इसमें चंद हुयूद इस लिहाज से हैं कि अगर आप दिन के वक्त इंडस्ट्री चलाते हैं, जो कि चलाते हैं, तो शमसी तवानाई उस वक्त है, लेकिन रात के वक्त अगर कोई ज़रूरत आपको पेश आए, बैटरीज आर वेरी एक्सपेंसिव, एग्जैक्टली राइट। सो ये मयाना रवि के सिलसिले में वर्ल्ड बैंक अब देख रहा है और
चंद सिफारिशात पेश कर रहा है, ये लाजमी नहीं है कि हम उस पर अमल पैरा हों, लेकिन फ़ायदेमंद होगा कि कम वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कुछ तजवीज़ है ना, जिसकी वजह से ज़रूरत भी है ये। बिल्कुल है, क्योंकि इसमें ग्रीन फाइनेंसिंग का भी सिलसिला आ जाता है। आप जानती हैं कि हमारी जो सरकार है वो इट वांट्स टू टैप इनटू द इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर ग्रीन फाइनेंस, और प्रपोजल सामने लाने पड़ेंगे, चंद सिफारिशात पेश करनी पड़ेंगी, मंसूबात आगे लाने पड़ेंगे कि हम इन चीज़ों पे करेंगे। उस सिलसिले में ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए यू हैव टू क्वालिफाई फॉर सर्टन थिंग्स। So the more green we have, the more projects we have, the more proposals we have, the better. Right. अच्छा, एक और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का फर्स्ट एग्री सुकुक जारी कर दिया गया है। इससे क्या मुराद है? और एग्री सुकुक ख़ास कर जब हम मार्केट की बात करते हैं, हमारे सुकुक बॉन्ड्स या पैंडा बॉन्ड्स इंटरनेशनली देखें, टी बिल्स, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एग्री सुकुक बॉन्ड्स है, तो इसके हवाले से क्या होगा, ये कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके क्या फ़ायदे होंगे? ये आप देख लें कि एक पहला कदम है और एक बहुत मुस्बत कदम है, इस लिहाज से कि we need the development of our financial sector. We need it to be more complex, मतलब इसमें थोड़ी सी पेचीदगियाँ भी होनी चाहिए, थोड़ी सी वुसअत होनी चाहिए। उस सिलसिले में आप सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स अगर इशू कर रहे हैं तो फिर आप महदूद रहते हैं, उनके इस्तेमाल भी जो है सिर्फ चंद चीज़ों पे होगा। बट व्हेन यू हैव एग्रीकल्चरल बॉन्ड्स, यू आर सेइंग बॉन्ड का पहले भी हमारे पास जो एक हम कह सकते हैं इम्पैक्ट है, जो ओवरऑल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जानिब से बड़ा ज़बरदस्त आया था। तो आप समझते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में ये एक बूस्टअप करेगा, एक तरफ से हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो जाएगी, दूसरी तरफ से हमारे पास जो खास कर फार्मर्स हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लाइक दिस, आप अपनी ये इमिशंस कर रहे हैं बॉन्ड्स की, तो आप बता रहे हैं कि हम इस कोलैटरल के तहत और एग्रीकल्चरल सरप्लस के ज़रिए उसको वापस फराहम करेंगे, तो आपके एक थोड़ी सी वो इस्तेहकाम आ जाता है। आपका इस्तेहकाम इस लिहाज से आ जाता है कि यू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द पेमेंट्स कमिंग फ्राम एग्रीकल्चर, थोड़ी सी मंसूबात भी होते हैं। आप इसे कहने की पेशरफ्त हो रही है, there's a bit of progress in this, वरना the primitive old systems जो हमारे हैं वो फिर climate change के ज़माने में तो वैसे भी नहीं चलता, क्योंकि कल का कुछ पता नहीं कि बारिश होगी नहीं होगी, कितनी होगी, लोगों को वैसे भी समझ नहीं है और बड़ा एक अनस्टेबल सा सिस्टम है वेदर के लिहाज से। तो हैविंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, आपको इस हिसाब से सेटल डाउन करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से, हमें उस वेदर को देखते हुए अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। अच्छा, हमारे पास सर्जिकल गुड्स के हवाले से भी न्यूज़ है, क्या समझते हैं आप? डिजिटल लाइसेंसिंग सिस्टम का आगाज़ कर दिया गया है, कैसे ये इम्पैक्ट करेगा मार्केट्स को? और हमारे पास सर्जिकल गुड्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक पेनिट्रेशन है, कुछ अगर आप सियालकोट, गुजरांवाला और ये वाले एरियाज देखते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में इसके क्या स्कोप है? आप अगर देखें सर्जिकल गुड्स में दो चीज़ें हुई हैं पिछले 30 साल में। एक तरफ तो जदीद टेक्नोलॉजीज़ आने से वो स्पेशलाइजेशन थी, लेकिन उसके बरअक्स जो ये सिंपलिस्टिक लेकिन इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजीज़ थी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी, उन्होंने अपना मयार रखा है, बरकरार रखा है। तो उस सिलसिले में जितनी आप इनको सहूलत देते हैं इन प्रोड्यूसर्स को, उतना ही अच्छा है। आप अगर डिजिटल लाइसेंसिंग कर रहे हैं तो ये उनके लिए एक सहूलत बख्श चीज़ है, बिकॉज वो तो चाहते हैं कि जितना स्ट्रीमलाइन हाई क्वालिटी हो उनकी एक्सपोर्ट्स में, उस तरह से वो इजाफा होगा, वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं फंसते, वो अपना काम आराम से करते हैं और ज़र मुबादला कमाते हैं। तो जितनी भी सहूलत आप एक्सपोर्ट्स करते हैं। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे जो आपने सही फरमाया कि सर्जिकल गुड्स प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं मौजूद, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई ब्रांड नहीं है। हम इंटरनेशनली मार्केट के अंदर इतना नाम नहीं बना पाए जैसे कि और कंट्रीज़ हैं, उसको थोड़ा पॉलिश करके वो अपने नाम का टैग लगा के आगे बढ़ा देते हैं। मैं जर्मनी और डिफरेंट कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, तो पाकिस्तान की ही अगर वो गुड्स हैं और उसको थोड़ा सा वो अगर वैल्यू एडिट करके उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? एक हद तक किया जा सकता है कि एक ब्रांड हो ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव लो बट हाई क्वालिटी, मतलब लो पर्पस बट हाई क्वालिटी सेक्टर, उसमें आप एक ब्रांड बनाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो सर्जिकल गुड्स की ये जो दायरा है, इसमें जब सोचता है डॉक्टर या मेडिकल या हॉस्पिटल प्रोफेशनल्स, मतलब जर्मनी वगैरह में, तो वो सोचते हैं कि हाई ग्रेड लेज़र वगैरह, वो उनकी ब्रांडिंग उस तरफ होती है। तो वो टॉकिंग अबाउट ऑर्थो प्रोडक्ट्स, अगर हम ये स्पाइन प्रोडक्ट्स जो हमारे जो एक इम्प्लांट्स होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही है, बट उसमें ब्रांडिंग जो है, क्योंकि आपकी लो कॉस्ट स्ट्रेटजी है, तो उसमें यू कैन हैव अ ब्रांड बट इट्स अ क्वालिटी बेस, बट सिंस यू आर कम्पीटिंग ऑन कॉस्ट, वो उस तरह से उनके डॉक्टर्स के जहन नशीन नहीं होगी। You should still have it, but you can't go जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं इसमें करते।
اور سیم گوز ود ادر سیکٹرز, ادر پروڈکٹس, جیسے جیمز کی بات کی جائے, ہم مائننگ اینڈ منرل سیکٹر کی بات کریں تو یہاں پہ پاکستان ابھی بہت زیادہ ایک نیو ٹیکنالوجیز کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس جو جیمز ہیں وہ آلریڈی برانڈ نہیں ہیں. بالکل, اور اس میں ڈفرینسیشن بہت آ جاتی ہے کیونکہ جیولری اور یہ جیم سٹونز میں یہ ضرور ہونا چاہیے. سرجیکل گڈز از ڈفرنٹ بیکاز اس میں ہائی اینڈ چیز ہے, اور اس میں تو آپ ڈیفینیٹلی منرلز میں بھی, سالٹ میں بھی, آل آف دیز پرائمری گڈز میں آپ کی برانڈنگ بہت مضبوط ہونی چاہیے. فور شیور, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. ہاں, اگر ہم ٹیکسٹائل کی بھی بات کریں, جو ہم ٹیکسٹائل کی بات کر رہے ہیں, اچھا ہم نے اسٹارٹ میں ٹیکسٹائل کا ذکر کیا, اور ٹیکسٹائل کے اندر ہماری ایک اچھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کنڈیشن دکھائی دے رہی ہے, اچھی پرفارمنس دکھائی دے رہی ہے. نیکسٹ ایئر کے کیا ٹارگیٹس ہیں؟ ہم $17.89 بلین اس بار جنریٹ کر پائے 2025 میں. 2026 میں فسکل ایئر میں کیا ہماری ٹارگیٹس آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ ٹیکسٹائل پروڈیوسر سے پوچھیں تو کافی مطلب اتفاق نہیں ہے اس پہ, کیونکہ کئی کہتے ہیں کہ رجحان ہے تھوڑا جی, کئی کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی بہت گنجائش ہے ابھی, اور کوئی کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی ٹیرفس کا بھی ایشو ہے, اور یہ وہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹس, یہ وہ چند مطلب ایشوز ہیں جو ہمارے نہیں ہیں, باہر ہیں, جس کی وجہ سے چند لوگ کہتے ہیں کہ شاید اتنی نہ بڑھیں, اور کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں بہت گنجائش ہے. ایک طرف امریکہ کے ساتھ ٹیرف کے اندر نیگوسیشنز دیکھی جا رہی ہیں, ٹاکس ہیں, ورچوئل ٹاکس ہیں فائنانس منسٹر صاحب کی یا پرائم منسٹر صاحب کی, تو ہمارے پاس تو چیزیں پائپ لائن میں ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم ٹیکسٹائل کے حوالے سے دیکھیں تو ہماری یہ ایک ون آف دی ایکسپرٹیز جس کے اندر ٹیکسٹائل کا نام ہمیشہ آتا ہے کہ ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر یورپین مارکیٹس اینڈ یو ایس مارکیٹ, تو ٹیکسٹائل کے لیے تو فیوچر برائٹ ہی ہے. بہت زیادہ برائٹ اس لیے کیونکہ جو سرکار نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہے ویزا وی دی یونائٹڈ اسٹیٹس کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں اور ہم ٹرمپ کے ساتھ کام کریں گے اور ہم بالکل ایک ہی مطلب صفحے پہ ان کے ساتھ, تو اس سے جو ہے کمپٹیشن میں ہم آگے نکل جائیں گے, کیونکہ ویسے جو کمپیٹیٹرز امریکہ کی مارکیٹ, یورپ نہیں امریکہ کی مارکیٹ میں وہ ہونڈوراس اور یہ میکسیکو اور یہ پیچھے ہٹ جائیں گے, بیکاز یہ ان میں زیادہ کشیدگی ہے امریکہ کے ساتھ. تو پاکستان کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا اگر یہ ہم جلدی سے مذاکرات طے کر لیں ٹیکسٹائل کے اعتبار سے. اچھا, اس کے علاوہ افریقن مارکیٹس, جی سی سی کنٹریز, ہماری جو کچھ برانڈز ایسی ہیں جو ابھی نیو لانچ ہو رہی ہیں اور نیو آگے ان کی ڈیمانڈ ہے, اور خاص کر جو ہماری ٹریڈیشنل کلوتھس ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جی سی سی کنٹریز میں یہ زیادہ ایک اس کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے؟ بالکل, اور آپ تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں گے ٹیسٹ کے لحاظ سے اور انکم کے لحاظ سے, اور یہ برانڈز اس کو سمجھتی ہیں. جی سی سی کے ٹیسٹ اور انکم لیولز مختلف ہیں, افریقہ کے ہیں, لیکن مارکیٹس دونوں بہت بڑی ہیں اور ان میں گنجائش ہے, اور پھر آپ کا انحصار امریکہ پہ اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے. وہاں تو ہوم ٹیکسٹائل ہے نا, جس میں بیڈ شیٹس, کرٹنز وغیرہ, ٹاولز. ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, بالکل صحیح. سو دیر اسپیشلائزیشنز ود ان ٹیکسٹائلز, مطلب آپ کے اپیرل بھی آتا ہے, اس ہوم فرنشنگز بھی آتی ہیں, اتنی ڈیورسیفیکیشن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری میں اب یہ سفسٹیکیشن ہے کہ یہ اس طرح سے اسپیشلائز کر سکیں اور ڈیورسیفائی کر سکیں انٹو مینی ڈفرنٹ مارکیٹس. رائٹ, آف کورس. اب خاص کر ڈائیورسیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں ہم, بجٹ کے اندر ٹیکسز کے حوالے سے بھی اس کے اوپر کارپوریٹ ٹیکس جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا اس بار جو ہے وہ ایک مور اور لیس سیم ہی رکھا گیا ہے. اس کے حوالے بات کرنا چاہوں گی آپ سے. کارپوریٹ سیکٹر اس بار خاص کر جب ہم نے دیکھا کہ سپر ٹیکس کے اوپر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا گیا, جو تھا جن کی انکم جو ہے وہ زیادہ ہے اس کے اوپر سپر ٹیکس دیا گیا ہے. باقی جو ہم نے دیکھا کہ 50 کروڑ تک کی آمدنی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے 0.5 کر دیا ہے. تو اس بار آپ کو کیسا لگ رہا ہے, کیا کارپوریٹ سیکٹر ہیپی ہیں کچھ, یا جی ہیپی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن میں اس بات پہ اس بات پہ تو میرا مطلب عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ اس لحاظ سے بہت سمجھدار ہیں, ان کا تجربہ کارپوریٹ سیکٹر سے ہی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر میں کیا دشواری ہے, ان سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا. تو اس لیے انہوں نے یہ مطلب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ بجٹ پیش کیا تھا کہ کارپوریٹ سیکٹر پہ مزید دباؤ نہیں ڈالا جائے, اور زیادہ اگر ان کے لیے آسانیاں بنائیں کسی طرح اگر اگلے 2026 کے بجٹ میں, تو وہ بھی زیادہ اچھا ہوگا. اچھا, اوور آل اکنامک انڈیکیٹرز کے حوالے سے ہم بات کریں, مارکیٹ از گوئنگ ویری گڈ. تھوڑا سا انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو پاکستان کی جو ایک اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے اوپر پہلے ہی بہت ساری چیزیں ہیں, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ان دا ورلڈ ہے. تو اب مارکیٹ کی پرفارمنس کو دیکھتے چلیں, ساتھ ساتھ جو تمام انڈیکیٹرز ہیں اس کے حوالے سے دیکھیں. اوور آل اکنامک انالیسس پوچھا جائے تو کیا لگتا ہے آپ کو, انٹرنیشنلی کیا اسپیکٹ پاکستان کے لیے ہے, اور کتنی زیادہ اب اپرچونیٹیز ہیں فار دی ایف ڈی آئی؟ There's huge opportunities
اب اس پہ ہم عمل پیرا کس حد تک ہوتے ہیں وہ دیکھا جائے گا, بٹ دی انڈیکیشنز آر آل پازیٹیو. آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اوور آل دیر از اے پازیٹیوٹی ان پاکستان اوور دا لاسٹ 2 months, specifically since Pahalgam and the Pakistan Air Force. There's a general sentiment of positivity. How do we capitalize on it? In some ways government بہت اچھا کام کر رہی ہے, جس طرح یہ امریکہ سے نیگوسیشنز کر رہی ہے اور یہ وہ آگے ایک پیر رکھ کے آگے کھیل رہی ہے, which is very good. ساتھ ساتھ میں جو ریفارم کا ایجنڈا تھا IMF کا, اس میں بھی کافی چیزیں کی ہیں. اس کا جو پورا سلسلہ ہے اس کو مکمل کرنے میں بھی تھوڑا وقت ہے. اس بجٹ میں جس ٹائم کنزیومر آف کورس ہے, ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ آج ہی کریں اور کل جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو جائے. اٹ ٹیکس ٹائم, بالکل ایٹ لیسٹ فار دی 2 or 3 years, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بعد میں الائن ہوتے ہوئے دکھائی دیں گی. بالکل. اور میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فی الحال IMF اور ورلڈ بینک دونوں نے اطمینان کا اظہار کیا ہے اپنی طرف سے کہ جو ہم کر رہے ہیں ریفارمز ٹھیک جا رہی ہیں. وہ تو موڈیز اینڈ S&Ps تمام جو ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ تو اس چیز کو جو ہے وہ سراتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. ویل تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیوٹی پریویل ہے. 100 انڈیکس اپڈیٹس دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں. لیٹس ہیو اے لک. اوپن ہوئی مارکیٹ 1,38,217.58 کے لیول پر, ہائر سائڈ مارکیٹ گئی 1,39,901.77, لوور واز 1,38,197.81 and finally closure 1,39,419.61, یعنی کہ 1,202.03 کا اضافہ آج کی مارکیٹ میں دیکھا گیا. آج کا کلوزر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل ٹائم ہائی کلوزر دکھائی دے رہا ہے 1,39,419. پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار مارکیٹ کے لیولز کلوزر پہ دکھائی دے رہے ہیں. ویل گفتگو جاری ہے, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ہم دیکھ رہے ہیں منتھ آف جون کے اندر بجلی کی پیداوار میں تقریباً 8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ گڈ نیوز ہے پاور سیکٹر کے لیے. آج اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. گیس سیکٹر کے حوالے سے بتائیں کہ اس کے مسائل حل کرنے کے لیے گورنمنٹ نے کمیٹیز بنا دی ہیں, کمیٹیز قائم کر دی ہیں. آف کورس جو گیس سیکٹر ہے اس کے مسائل حل ہونے چاہیے. پاور سیکٹر کے اوپر آلریڈی کام ہو رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا IPP سے نیگوسیشن سے لے کر کافی ساری ہم کہہ سکتے ہیں کنسیشنز کرنا, یا جو پرائس ہیں وہ ریوائز کرنا, پر یونٹ پرائسز کو ریوائز کرنا, انڈسٹریز کے حوالے سے ان کو کسی طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا, یہ تمام چیزیں پاور سیکٹر کے اندر ہو چکی ہیں. اب گیس سیکٹر کی باری آتی ہے اور یہاں پر آف کورس اس کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. آج اس کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے ڈیٹیل. ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں بزنسز میں آسانی اور سرمایہ کاری کے نئے امکانات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں. 104 اصلاحات منظور کر دی گئے ہیں, یعنی کہ ریفارمز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, اور بزنسز میں کچھ انسینٹیوز دینا اور خاص کر انویسٹمنٹ کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انیشیٹیوز لینا یہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے. تو آج اس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کیا کیا گورنمنٹ کر رہی ہیں, کون کون سے سیکٹرز میں جو ہے وہ واضح طور پہ اصلاحات ہو رہی ہیں. تو آج یہ بات کریں گے ہم. اور مالی سال 2025 کے حوالے سے بات کی جائے, جو فورن انویسٹرز ہیں انہوں نے تقریباً $2.22 بلین کا اماؤنٹ ریپیٹریٹ پروفٹ اپنا ریپیٹریٹ ہو چکا ہے پاکستان سے. تو یہ ان کے لیے گڈ نیوز ہے کہ $2.22 ارب منافع بیرون ملک منتقل کیا جا چکا ہے. یہ انٹرنیشنل انویسٹرز کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانفیڈنس ہے پاکستان کی مارکیٹ پہ, اور خاص کر یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ فورن انویسٹرز جو پاکستان آتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے بڑا یہ خوشائن بات ہے کہ ان کو جب منافع ملتا ہے اور وہ اپنے ملک منتقل کرتے ہیں. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ جو ہے ان کے لیے سیف, سیکیور اور ایک ٹرسٹیبل, کانفیڈنٹ مارکیٹ ہے. آج ہم یہ بات کریں گے. اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ, قومی اسمبلی کمیٹی فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت کرے گی. گورنمنٹ نے ایک اسٹرکٹ ایکشن لینا ہے اس کے اوپر. آج ہم یہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ ان دی اسٹوڈیو, عثمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم عثمان صاحب. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری سو وارم مچ. ویلکم ان دی شو. سب سے پہلے بتائیے عثمان صاحب, بہت ساری چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کی جانب سے دیکھی جا رہی ہیں, خاص کر وہ ریفارمز, وہ انیشیٹیوز جو گورنمنٹ بزنسز اور انویسٹرز جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی مارکیٹ میں, ان کے لیے آسانیاں اور ان کے سرمایہ کاری کے لیے نئے جو ایک ان کا امکانات ہیں ان کو روشن کرنے کے حوالے سے ہیں, کیا کہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ, آلویز اے پلیجر ٹو بی آن دا شو. ڈیفینیٹلی دیکھیں, ہم نے جب ابھی ریسنٹ فائنانس ایکٹ آیا اور بجٹ آیا,
اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے ساتھ ایک انٹریکٹیو ڈسکشنز ہوئی بزنس کمیونٹی کی, اور ہم لوگوں نے کافی ساری اصلاحات جو گورنمنٹ کو دی تھی ان پہ بھی ہمیں پازیٹیو ڈیولپمنٹس نظر آئیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں شارٹ کمنگز نظر آ رہی ہیں اس پہ ہماری مسلسل بات چیت ہو رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ. اب اس میں کپل آف تھنگز جو ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہوں, وہ امیڈیٹلی دیکھیں ایز آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے ہے. ایک ہمارا بہت بڑا مطالبہ جو گورنمنٹ سے ہے, ڈیفینیٹلی آپ نے بھی ابھی اس پہ ٹچ اپون کیا, وچ از دی انرجی کاسٹ. ڈیفینیٹلی انرجی کاسٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ریجن. ہم اس کو نیچے لانے کی بات کر رہے ہیں, 9 سینٹ کی بجلی ہونے کی ہم بات کر رہے ہیں, تو وی آر ہوپ فل کہ اب اس کی طرف کام ہوگا. ابھی وی آر آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں 31 روپے پہ ہم پہنچے ہیں, 9 روپے تقریباً 26 روپے, تو ابھی بھی ہم 5 سے 6 روپے ہم بلیو کرتے ہیں کہ وی آر اسٹل ہائر, جو ہمارا ایک بینچ مارک ہے اس سے. تو ڈیفینیٹلی انرجی کاسٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ریجن. اچھا, گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے کہ انرجی کاسٹ کو کم کیا جائے. گیس کے حوالے سے بھی اب ان کے مسائل حل کرنے کی بات ہو رہی, تو کیا فرق پڑے گا؟ گیس بھی تو انڈسٹریز یوز کرتی ہیں. جی جی, اگر کان یہاں سے پکڑے یا وہاں سے پکڑے ایک ہی بات ہے. اگر گیس میں ریلیف ہو جاتا ہے تو ہم آپ کے پاس تو مور اور لیس 9 سینٹ ہی آ جائے گا نا. جی, بٹ اٹ ڈیپینڈس. سرٹن انڈسٹریز آر ناٹ گیس انٹینسو, سرٹن انڈسٹریز آر پاور انٹینسو. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹیکسٹائل, جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ ٹیکسٹائل سیکٹر. جی, تو they should be getting a relief, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس have also risen recently. اس میں بھی ہم نے ابھی ایک انہانسمنٹ دیکھی, اور اس کی بھی وجہ ایفیشنسیز ہی ہیں. اور آئی بلیو کہ جیسے جیسے کائبور نیچے آ رہا ہے, جیسے جیسے ہماری انرجی کاسٹ نیچے آ رہی ہے, یہ ایفیشنسیز بہتر ہوتی جائیں گی. اینڈ وی بلیو جو ابھی گورنمنٹ کی کمیٹی ہے which is looking at the anomalies of the budget, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ that will also give a very strong boost to the business community in terms of the confidence. So we believe good things will happen in the future. اچھا, کیا چل رہا ہے؟ کاروباری سرگرمیاں کیسی دکھائی دے رہی ہیں؟ جو ہم تھوڑا سا آف ریکارڈ بات کر رہے تھے, اب چیزیں کہاں پر ہیں, اور کیا اسٹیبلٹی آنے والی ہے؟ خاص کر بزنس کمیونٹی کا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ٹیمپرامنٹ ہے, وہ کیا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں بزنس کمیونٹی کا ہمیشہ سے ٹیمپرامنٹ پرو گروتھ ہوتا ہے. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہو, اسی سے ہمارا کاروبار چلتا ہے, حکومت کا معیشت کا پہیہ چلتا ہے. آئی تھنک ابھی کچھ کنسرنس تھیں بجٹ کے بعد, جس کو گورنمنٹ نے, پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ٹائملی ایڈریس کیا. ایک کمیٹی بنا دی جو ہارون اختر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اس میں اسٹیٹ منسٹر آف فائنانس بلال اظہر کیانی صاحب موجود ہیں, رانا احسان افضل صاحب اسپیشل کوآرڈینیٹر ٹو پی ایم موجود ہیں, چیئرمین ایف بی آر موجود ہیں, اور ہماری بزنس کمیونٹی کی ان کے ساتھ ریگولر انٹریکشنز ہو رہی ہیں. ابھی انفیکٹ فرائیڈے کو ہماری میٹنگ ہوئی, اب ایک فالو اپ میٹنگ ہونے والی ہے. اس میں کچھ شکیں تھیں جس میں بزنس کمیونٹی کو اعتراض تھا, ہم سن بھی رہے تھے, لیکن الحمدللہ ہارون اختر صاحب کو جب سے نامنیٹ کیا گیا اس کمیٹی کا ایز چیئر, چونکہ ان کا خود تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے, انہوں نے ایف بی آر میں ایک بہت عرصہ کے لیے کام کیا, تو وی آر ہوپ فل کہ تھنگز ول ریزالو انڈر ہز لیڈرشپ. اور کافی ساری تجاویز جو ہماری گئی ہیں, اس میں ایک 37A کا پرابلم تھا جس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. اس کے بعد ایک 2 لاکھ کی ٹرانزیکشنز کا ایک ایشو ہے جس پہ کیش ٹرانزیکشنز پہ بات چیت, تو وہ کافی حد تک ہماری جو سجیشنز ہیں ان کو انہوں نے لیا ہے. ایک ہماری آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور اب وہ پی ایم صاحب کے پاس اس کو لے کے جائیں گے. تو بزنس کمیونٹی میں ایک بڑی ایک اسٹرانگ اس وقت آپ کہہ لیں کہ پازیٹیو وائب ہے, یا کانفیڈنس کی. لیکن پروٹیسٹ کرنا یا ہڑتال وغیرہ کرنا, یہ تو کسی چیز کا حل نہیں ہے. جی ایبسلیوٹلی, دیکھیں میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ چیمبرز آف کامرس کا کام کاروبار چلانا ہے, کاروبار بند کرنا نہیں ہے. تو دس از وائی وی آر ہیئر کہ ہم وے آؤٹس نکالیں. اب کاروباری برادری کے لیے گورنمنٹ کی کمپلشنز کو دیکھتے ہوئے, تو آپ لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا اس پروٹیسٹ؟ نہیں, ہم نے نہیں کیا, اور ہم نے گورنمنٹ کو ٹائم دیا ان گڈ فیتھ. ظاہر ہے یہ 15 جولائی کو تو کمیٹی بنی ہے, 18 کو اس کی پہلی میٹنگ ہوئی, تو اس وقت احتجاج کا کوئی جواز بنتا نہیں کہ ہم اسٹرائک پہ جائیں. یس, وی آر ویٹنگ فار دا نیکسٹ میٹنگ. ہارون اختر صاحب ول کم بیک ٹو اس, اینڈ آئی تھنک اگر یہ جو 2-3 مین ایشوز ہیں اگر یہ ریزالو ہو جاتے ہیں تو وی ول موو فارورڈ. اور دیکھیں اینڈ میں ایوری تھنگ ہیز ٹو بی ریزالوڈ تھرو ٹیبل ٹاک. ایوری تھنگ, چاہے آپ پروٹیسٹ کر لیں, اسٹرائک کر لیں, اینڈ میں تو ٹیبل ٹاک پہ ہی آنا ہے. تو وائی ناٹ ریزالو اٹ ان دا بگننگ. تو یہی ہم چاہتے ہیں, اور لیڈنگ چیمبرز آلسو وانٹ دس, اینڈ راولپنڈی چیمبر از آلسو ہوپ فل کہ دیز ایشوز ول بی ریزالوڈ. اچھا عثمان صاحب, اب ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارے فورن انویسٹرز ہیں ان کا بڑا اچھا اماؤنٹ ریپیٹریٹ ہوا ہے, انہوں نے اپنے پروفٹس کو کیا. $2.22 بلین اس ایئر 2025 کی بات کر رہے ہیں. کیا کانفیڈنس دکھائی دے رہا ہے, کیسے ان کا اعتماد بڑھ گیا, اور اس سال اور نیکسٹ ایئر کے لیے اور مزید یقیناً جب وہ آئیں گے یہاں پہ انویسٹ کریں گے, ان کو پروفٹس ہوں گے, تو مزید اماؤنٹ لے کر جائیں گے پاکستان سے؟ جی بالکل, دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو آئی تھنک فیکٹر تھا وہ ایک جو فیل گڈ فیکٹر ہم نے دیا تھینکس ٹو SIFC. ابھی بھی ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی جس میں ایکسپیٹریٹ پاکستانیز کو مدعو کیا گیا. اس سے پہلے ہم نے مائننگ کانفرنس کا انعقاد دیکھا جس میں فورن انویسٹرز کو لایا گیا. تو آئی تھنک یہ یکے بعد دیگرے جو اسٹیپس لیے جا رہے
رہے ہیں, یہ ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ماحول کو جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت جو فورن انویسٹرز پہلے یہ فیل کرتے تھے کہ جی تسلسل پالیسیز کا نہیں ہے, ہر آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے شاید انٹرسٹ جو ہیں چینج ہو جاتے ہیں, اب وہ چیز نہیں ہے. اب ان کو باقاعدہ اسپیشلی فرام دی گورنمنٹس پلیٹ فارم, SIFC پلیٹ فارم, یہ بتایا جا رہا ہے کہ وی آر ہیئر ٹو گیو یو دیٹ کنسسٹنسی. تو آئی تھنک وہ فیل گڈ فیکٹر ہے, پیپل بلیو. ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ایک اچھی GDP گروتھ دکھائی لاسٹ ایئر. ہم نے اس وقت فورن ایکسچینج ریزروز ہمارے ہائیسٹ پہ ہیں, دیٹ شوز اے گڈ کریڈٹ ریٹنگ. ہم نے انٹرنیشنل ایجنسیز اسٹینڈرڈ اینڈ پورز اور موڈیز کی اگر ہم ریٹنگز دیکھیں اس میں ہم آگے گئے. نیشنل مارکیٹس میں ہم اگر دیکھیں تو ہماری پرسپشن آف دا فائنینشیل لیکوڈیٹی از گیٹنگ بیٹر. ایک کانفیڈنس ہے سب میں, پاکستان کے لیے ایک اچھے ورڈ آف ماؤتھ دیکھے جاتے ہیں. اینڈ دس میٹرز فار دی انویسٹرز. وہ کہتے ہیں نا کہ جی اٹس دی سینٹیمنٹ دیٹ میٹرز ا لاٹ مور سم ٹائمز ان دی گراؤنڈ ریالٹی. اچھا عثمان صاحب, ایک طرف جو میڈیکل ڈیوائسز کے حوالے سے, سرجیکل گڈس کے حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے انیشیٹو لیا گیا, پرائم منسٹر صاحب نے اس کا ایک انوگریشن بھی کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں جو ایک میڈیکل سیکٹر ہے پورا جس میں فارماسیوٹیکل اور یہ سب ڈیوائسز وغیرہ سب ایڈڈ ہیں, کتنا زیادہ یہ بوسٹ اپ ہوگا, اس سے کتنے زیادہ امکانات روشن ہوتے ہیں ہمارے پاس ایکسپورٹس کے, اور ہماری جو مارکیٹ ہے, ہماری جو پاکستان کی جو لوکل مارکیٹ ہے, اس کے اندر یوزیج کے؟ جی نہیں دیکھیں, بالکل جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے اور جو ہیلتھ کیئر سیکٹر ہے اس کو گورنمنٹ نے بھی ایئر مارک کیا ہوا ہے ایز اے فیوچر سیکٹر, جس سے ہم زر مبادلہ بھی کما سکتے ہیں, ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. فارما میں ایک $5 بلین کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. رائٹ ناؤ ہم صرف $300 ملین کے قریب کرتے ہیں, تو $5 بلین کا ایک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ انشاءاللہ ہم ادھر پہنچے, اور پہلے 1 بلین کو اچیو کرنا ہے, پھر آہستہ وی ہیو ٹو گو. تو یہ جو قدم لیا گیا, اور میں وہاں موجود تھا جب کل یہ تقریب ہوئی, پرائم منسٹر صاحب نے اس جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کو انوگریٹ کیا. ہمارے منسٹر آف ہیلتھ وہاں موجود تھے, CEO ڈریپ وہاں موجود تھے, تمام ہیلتھ منسٹری کے لوگ وہاں موجود تھے. دیکھیں یہ نیڈ آف دی آور ہے. اس وقت ہم نے 2-3 چیزیں کی. ہم یہ سنتے تھے کہ بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ ہیں, جو نو ڈاؤٹ ہمارے ایک گورنمنٹ اور بیوروکریسی کا ایک ایشو رہا ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں, ایک گلوبلی ایشو ہوتا ہے, اور اس ریڈ ٹیپ کو اب کٹ کیا جا رہا ہے. تو ڈریپ میں بھی یہی کیا گیا, اور اسپیشلی اب جو CEO صاحب آئے ہیں اور جو منسٹر صاحب آئے ہیں, اور جو پرائم منسٹر کی ویژن ہے کہ جی پبلک کو امیڈیٹلی آپ کو رسپونڈ کرنا ہے. کوئی فائل, کوئی پیپر ورک, جو ہم کہتے ہیں نا فائل موٹی ہوتی جاتی ہے, اور کل یہ بات ہوئی وہاں کہ اب فائل نے موٹا نہیں ہونا, آپ نے 20 دن کے اندر جواب دینا ہے. تو 20 days از دی ٹرن اراؤنڈ, جو انیشلی منتھس اور ایئرس پہ تھا. تو میڈیکل ڈیوائسز کو 20 دن میں ریولیوشن آ جائے گا. جی ریولیوشن آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ دواؤں پہ بار کوڈنگ اور ایک QR کوڈنگ کا سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے, جس کے ذریعے ایک عام شہری, آپ کے میرے جیسا شہری, کہ اسمارٹ فون کے اندر کہہ لیں کہ ایک ایپلیکیشن موجود ہوگی جس سے وہ چیک کر پائے گا کہ کیا یہ دوا جینوئن ہے یا نہیں ہے. تو ہمیں کسی لیبارٹری کی یا کسی ڈرگ انسپیکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی, ایک عام پیشنٹ بھی اس چیز کو دیکھ سکے گا. دیکھیں یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کے ریگولیٹری فریم ورک کو بڑھانے کے لیے. اگر کل آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آئی تھنک یہ بہت خوش آئند قدم تھا, اینڈ وی بلیو کہ ہیلتھ کیئر سیکٹر کو ریولیوشنائز کرے گا. ڈریپ از دی پارٹنر آف دی ہیلتھ کیئر سیکٹر, اور جیسے کہ ابھی ہم نے فارما ایکسل, ایک ایکسپورٹ کاؤنسل کا بھی قیام دیکھا جو منسٹری آف کامرس نے کیا ہے, وہ بھی ایک بہت خوش آئند اقدام ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ڈیفینیٹلی ایز آف رجسٹریشنز اینڈ فاسٹر رجسٹریشنز جو ہوں گی اب پروڈکٹس کی بھی اور میڈیکل ڈیوائسز کی بھی, وہ الٹیمیٹلی پیشنٹ لوکل ڈومیسٹک کو بھی ہیلپ کریں گے اور ایکسپورٹ کو بھی. رائٹ. اچھا تھوڑا سا اگر ہم اپنی کاسٹ کی بات کریں تو ہماری جو خاص کر میڈیکل انڈسٹری یا ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے, اس کے اندر کاسٹ افیکٹونیس کیسے دیکھتے ہیں آپ, خاص کر ڈائگنوسٹک اگر وے میں دیکھیں؟ جی دیکھیں ابھی تو اگر ہم بات کریں فارما سیکٹر کی, تو وہاں تو کاسٹ ہماری بہت اچھی ہے. ہم کمپیٹ کرتے ہیں گلوبلی ود نیبرز لائک انڈیا, جو ایک جائنٹ پاور ہاؤس ہے فار ایکسپورٹ. ہم اور کنٹریز کے ساتھ کرتے ہیں, بنگلہ دیش از ڈوئنگ کوائٹ اے لاٹ. لیکن جب ہم ڈیوائسز کی بات کرتے ہیں یا آپ ڈائگنوسٹکس کی بات کرتے ہیں, تو ادھر ابھی ہمارا بہت زیادہ مینوفیکچرنگ لوکلی نہیں ہو رہی, اور ہم زیادہ تر امپورٹ بیسڈ ہیں. تو لہٰذا ابھی تو کاسٹ اسٹرکچرز ہائی ہیں ہمارے. تو ہمارے پاس ڈریپ جو اپرووڈ ڈیوائسز ہیں جی ابھی یہ تو امپورٹڈ ڈیوائسز کی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اب ظاہر ہے چونکہ امپورٹڈ ڈیوائسز پہ پہلے چیک کوئی نہیں تھا, باہر سے جس کوالٹی کا ڈیوائس آ جائے, جیسا ڈیوائس آ جائے, اب اس کو چونکہ چیک کیا جا رہا ہے, اس کے کچھ کلیشے بنائے کہ FDA اپروو ہو, یہ ایگزیکٹلی اس کی ایک ریگولیٹری فریم ورک بنایا گیا ہے, اس کے سرٹن پروٹوکولز بنائے گئے. اب چونکہ وہ باہر سے اتنا آرام سے وہ چیزیں نہیں آ پائیں گی جو سب اسٹینڈرڈ ہے یا جن کی وہ افادیت نہیں ہے, تو لوکل انڈسٹری بڑھے گی. ایک اور سوال وہ یہ کہ ہم خاص کر GCC کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو میڈیکل یا ہیلتھ کیئر بزنسز جو ہیں وہ کافی فروغ پا سکتے ہیں اگر ہم ایکسپورٹ کے نمبرز پاکستان سے ایڈ آن
پاکستان کریں کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ مہنگا ہے علاج وغیرہ. اگر ہم US مارکیٹس میں دیکھتے ہیں یہاں بھی بہت زیادہ علاج مہنگا دکھائی دے رہا ہے. پاکستان اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹس جو آلریڈی بہت ایکسپینسو ہیں جی بالکل تھرو میڈیکل ٹورزم؟ بالکل دس از ویئر وی بلیو ایک بہت بڑا گیپ موجود ہے میڈیکل ٹورزم کے حوالے سے. اب آپ دیکھیں اٹس ناٹ اونلی میڈیکل ٹورزم, اب بیوٹی ٹورزم سٹارٹ ہو چکا ہے. آپ دیکھیے کہ پیپل گو ٹو دبئی جی فار کاسمیٹک پروسیجرز. ٹرکی ایک ہب بنتا جا رہا ہے, تھائی لینڈ ایک ہب بنتا جا رہا ہے جس میں لوگ اب ایستھیٹک جو بیوٹی ہے ظاہر ہے اس میں بھی ایک بہت بڑا میڈیکل سائڈ اب جو ہے وہ جا چکی ہے. وہاں پہ بہت ریسرچ کرنا پڑے گی, ابھی ٹائم ہے جی. تو میڈیکل ایز ویل ایز آپ کہہ لیں ایستھیٹک ٹورزم میں پاکستان کے پاس بہت اپرچونیٹیز ہیں. آئی بلیو یہاں پہ ہمیں اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہسپتال بہت اچھی کوالٹی کے ہیں, ہماری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز بہت اچھی ہیں, ہمارے ڈاکٹرز پوری دنیا میں مشہور ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم پاکستان میں بلا کے وہ سروسز نہیں پرووائڈ کریں. لیکن آئی تھنک یہ وہی بات ہے برانڈنگ کی جو ہم کہتے ہیں کہ ایز ہم دوسری ٹورزم کو برانڈ نہیں کر پا رہے اور نہیں لا رہے, جس میں اب کام کافی حد تک لیکن ایک وقت آئے گا عثمان صاحب کہ ہمارے برانڈز بھی اس معاملے میں جو ہے مشہور ہوں گے. میڈیکل کو بھی ہمیں برانڈ کرنا ہے. آئی تھنک اب ہم اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. وی آر ہوپفل کہ $5 billion is the target. جی فار دی فارماسیوٹیکل ایکسپورٹس انشاءاللہ. اینڈ وی آر ہوپفل جی انیشلی وی آر ہوپفل کہ ہم اس کو اچیو کریں. چلیں جی آپ بہت آگے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. خاص کر تھوڑا سا میں چینی کے پرائس کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہی تھی لیکن ہمارے پاس تھوڑا وقت کم ہے. آپ بتائیے گا کہ چینی کی قیمتوں میں اضافہ, قومی اسمبلی نے اس بات کا نوٹس بھی لیا ہے اور آف کورس اس سے فائدہ اٹھانے والوں کی شناخت کی جائے گی. تو کیا چل رہا ہے ادھر اس مارکیٹ کے اندر؟ جی دیکھیں چینی کا ہمیشہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی فیاسکو بن جاتا ہے. اس دفعہ بھی امپورٹ ایکسپورٹ الاؤ ہونی چاہیے, اس پہ بہت بحث ہوئی. اگین آئی تھنک گورنمنٹ کیا گڈ فیتھ تھا, انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ ایک سرٹن کراپ ییلڈ آئے گی, لیکن ڈیو ٹو کلائمیٹ جو چینج تھا اس کی وجہ سے وہ ییلڈ گر گئی. اور اگر وہ نہ ایکسپورٹ کرتے اس ٹائم پہ تو گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ پھر لوکل فارمر بالکل ہی کیش ٹریپڈ ہو جاتا. تو اس وقت ایکسپورٹ اس لیے کی جا رہی تھی کہ آؤٹ پٹ ایکسپیکٹڈ تھی. وہ بھی نیوز پیپر سے پلی کرتے ہوئے دکھائی دیتے کہ پلیز گورنمنٹ اس چیز کو الاؤ. یہ یو آر رائٹ, دس از دی میس. جی جی تو اس میں ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں پروجیکٹ, لیکن آئی تھنک اب اگر کسی نے اس سے انڈیو فائدہ اٹھایا تو ڈیفینیٹلی ان کی نشاندہی ہونی چاہیے اور ان کو ٹو ٹاسک لے کے جانا چاہیے. ایبسولوٹلی. چلیں جی ہمارے پاس کموڈیٹی اپڈیٹس موجود ہیں. لیٹس ہیو اے لک کہ آج ہمارے پاس کیا اپڈیٹس ہیں. سے دیکھتے چلتے ہیں. گولڈ کی پر تولہ پرائز 3,62,674 روپیز. گولڈ پر 10 گرام 3,11,265 روپیز. آج کے یہ لوکل مارکیٹ کے ریٹس تھے گولڈ کے, جبکہ انٹرنیشنل گولڈ ریٹ پر آؤنس $3,398.28. آئل WTI پر بیرل $66.69. آئل برینٹ کروڈ پر بیرل $68.66. یہ آئل پرائسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی کمی دیکھی گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ویئر ایز گولڈ کے پرائسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی. کرنسی ریٹس دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ میں کیا ریٹس ہیں. سب سے پہلے یورو بائنگ رہی 333.08 روپیز, سیلنگ واز 333.66. یو کے پاؤنڈ بائنگ رہی 384.03, سیلنگ واز 384.7. یو ایس ڈالر بائنگ رہی 284.85, سیلنگ واز 285.35. اینڈ لاسٹلی چائنیز یوان بائنگ رہی 39.72 روپیز, سیلنگ واز 39.79. نیکسٹلی GCC کرنسی اپڈیٹس بھی دیکھتے چلتے ہیں آج کی مارکیٹ کے کیا اپڈیٹس ہیں. سب سے پہلے سعودی ریال بائنگ رہی 75.94 روپیز, سیلنگ واز 76.07. UAE درہم بائنگ ایٹ 77.57, سیلنگ واز 77.71. قطری ریال بائنگ رہی 78.34, سیلنگ واز 78.48. اینڈ لاسٹلی کویت دینار بائنگ رہی 933.66, سیلنگ واز 935.3. یہ تھے کموڈیٹی اپڈیٹس اینڈ کرنسی اپڈیٹس جو آج کی مارکیٹ کے آپ نے دیکھے. ویل تھینک یو سو مچ عثمان صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, کافی ڈیٹیل انالیسز. آپ کے پروگرام میں جوائن کرنے کا شکریہ. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.